بسم اللہ الرحمن الرحیم شرحمیت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ ثانی بئسا وہو فعل ضم اصلہ بائس من باب علم فکسرت الفاء لتبعیت العین ثم اسکنت العین تخفیفا فصارت بئسا وفاعلہ ایضا احد الامور الثلاثة المذکورة فی نعمہ وحکم المخصوص بالضم کحکم المخصوص بالمد فی جمیع الاحکام المذکورة مثل بئس الرجل زید وبئس صاحب الرجل زید وبئس رجلا زید وبئس الرجلان زیدان وبئس الرجال الزیدون وبئست المرأة ہند وبئست المرأتان الہندان وبئست النساء الہندات والثالث سا وهو مرادف لبئس وموافق له في جميع وجوه الاستعمال والرابع حبذا بفتح الفاء او ضمها اصله حبوب بضم العين فاسكنت الباء الاولى وادغمت في الثانية على اللغة الاولى او نقلت ضمته الى الحاء وادغمت الباء في الباء اللغة الثانية وحب لا ينفصل عن ذا في الاستعمال ولهذا يقال في تقرير الافعال حبذا وهو مرادف لنعمة وفاعله ذا والمخصوص بالمد مذكور بعده۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے وثانی بئسا، اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ ہے اور اس کا عطف جو ہے پیچھے تھا الاول تو اس پر اس کا عطف ہے۔ تو الثانی کو کیا بنائیں گے؟ تو الثانی جو ہے یہ صفت ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ موصوف ہے وہ ہے الفعل، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے تھا کہ یہ چار افعال ہیں، پہلا فعل جو ہے یہ نعمہ ہے اور دوسرا فعل یہ بئس ہے، تو اس لیے اس سے پہلے یعنی موصوف جو ہے وہ محذوف وہ ہے الفعل، اصل عبارت بنے گی والفعل الثانی بئسا۔ تو یہ موصوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دے کر بناتے، اس کے بعد ہے بئسا، یعنی بئسا جو ہے یہ گویا کہ مراد لفظ ہے، کیونکہ یہاں معنی اس کا مراد نہیں لفظ مراد، جب مراد لفظ کا گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، جب معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا تو وہاں مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر سامع کو فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ دوسرا فعل بئسا ہے، تو یہاں پر پھر یہ موصوف سے مل کر مبتدا بن جائے گا، بئسا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وہو فعل ضم اصلہ بائس من باب علم، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ ہے اور ہوا جو اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد ایک بناتے، اس کے بعد ہے فعل، تو یعنی معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو جو ہے یہ مبتدا اور خبر و ترکیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر معرفہ کے بعد نکرہ مخصوص آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جب نکرہ مخصوص کے جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت اکثر طور پر وہ مبتدا بنتی ہے، تو ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے اور ما بعد جو ہے اس کو خبر بنائیں گے، تو فعل ضم جو فعل نکرہ ہے، آگے ضم یہ بھی نکرہ ہے تو فعل کی اضافت ضم کی طرف ہو رہی ہے، تو لہذا مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی، تو فعل جو ہے یہ مضاف ہے، ضم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا ما بعد دیکھ مت، اس کے بعد ہے اصلہ بائس من باب علم، یعنی نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے وہاں پر موصوف والی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر فعل ضم یہ مضاف مضاف مل کر موصوف بن جائے گا، اور اصل ہو کو کیا بنائیں گے؟ اصل نکرہ ہے اور اس کے بعد ضمیر جو ہے یہ معرفہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو اصل مضاف حاصل میں یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد ہے بائسا، یعنی بائسا جب کیونکہ یہ جو مراد لفظ یا مراد لفظ کا گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، یعنی معرفہ کے بعد یعنی معرب الاضافہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، کیونکہ اصل کی اضافہ جب ضمیر کی طرف کی گویا کہ یہ معرب الاضافہ ہو گیا تو گویا کہ یہ بھی معرفہ معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد معرفہ آیا سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، لہذا اصل یہ مضاف مضاف مل کر مبتدا بن جائے گا، اور بائسا جو آ رہا ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دیکھ، اس کے بعد ہے من، یعنی جو معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے درمیان کلام میں جو ذوالحال میں ترکیب ہوتی ہے، یا یہ کہ نکرہ کے بعد درمیان کلام میں جار مجرور آ جائے تو وہاں مخصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے، تو بائسا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ذوالحال بن جائے گا، من جار با بھی جو ہے یہ مضاف ہے، عالمہ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یہ مضاف الیہ، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ثابتاً اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا
ضمیر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے ذوالحال بنایا تھا، اس کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تھا، تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر پیچھے موصوف بنایا تھا، تو اس کی بن جائے گا صفت ہے۔ تو موصوف سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا ہوا کو، تو اس کی بھی یہ بن جائے خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فَقُصِرَتِ الْفَاءُ لِتَبْعِيَّةِ الْعَيْنِ، تو اس کے شروع میں جو فا ہے اس کے اندر تین احتمال ہے کہ یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور فصیح بھی ہو سکتی ہے۔ جب فصیح لیں تو اس وقت یہ جزا بن جائے گا، اس کی شرط جو ہے یہ محذوف ہے، اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک۔ اور اگر عاطفہ لیں یا نتیجہ لیں تو اس صورت میں جو ہے یہ ایسے ہی جملہ بنے گا، اس کی جو شرط جو ہے یہ محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فا جو ہے یہ فصیح ہے، قصرت جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو جب فعل مجہول ہو تو فعل مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا یہ ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر، اس کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر، تو اس کا نائب اس کے باہر وہ الفاؤ، تو الفاؤ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا لام، کہ لام جو ہے یہ جار ہے، تبعیاتی جو ہے یہ مضاف علیہ یہ مضاف الیہ، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف الیہ ترکیب ہوگی، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے ان کا جار کا جو جار مجرور مل کر جو ظرف لاغ بن جائے قصرت، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو اب یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جزا بن جائے گا، شرط محذوف اذا کان الامر کذالک، وہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ باقی یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایسے بھی شرط محذوف نکالے بغیر ایسے ہی ترکیب کر سکتے، لیکن اس صورت میں جب فا کو عاطفہ لیں یا نتیجہ، اس صورت میں یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ثم اسکنت العین تخفیفا، تو اس کے شروع میں جو ثم ہے یہ حرف عطف ہے، اور اسکنت العین تخفیفاً اس کی بھی سیم اسی طرح ہے کہ اسکنت یہ فعل مجہول، العین جو ہے اس کا نائب الفاعل، تخفیفاً کو کیا بنائیں گے، تو تخفیفاً جو ہے یہ مفعول لہ بن رہا ہے، کیونکہ یہ ماقبل جو فعل ہے اس کی علت کو بیان کر رہا ہے، تو اب یہ فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول لہ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فصارت بئسا، تو اس کے شروع میں جو فا ہے اس کے اندر بھی تین احتمال ہے کہ یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافی بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے یہ فصیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو سارت جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور یہ فعل ناقص ان میں سے ہے کہ جن کا اسم کبھی اندر ہو تو کبھی اس کا اسم اس کے اندر ہے، وہ ہے ہی ضمیر، بئس جو ہے یہ مرلفظ ہو کر اس کی خبر ہے، تو یہ فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا جزا، اور شرط محذوف اذا کان الامر کذالک، تو اب یہ مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، یا یہ فا کو عاطفہ لے یا نتیجہ لے تو ایسے ہی اس کی ترکیب ہو جائے گی، جملہ فعل یا خبریہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وفاعلہ ایضا احد الامور ثلاثۃ المذکورۃ فی نعمہ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، اور فاعلہ جو ہے یہ فاعل نکرہ حازمی یہ معرفہ ہے، مضاف الیہ ترکیب ہوگی، تو فاعل جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائے گا، اس کا ما بعد ایک، اس کے بعد احد، تو احد الاموری جو یہ نکرہ ہے یعنی فاعلہ جب فاعل کی اضافت ہے ضمیر کی طرف مر گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، تو معرفہ کے بعد یعنی معرب بالاضافہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے صرف احد کا اعتبار کریں، لیکن اگر اضافت کا اعتبار کرتے ہوئے کریں تو پھر تو یہ بھی معرفہ ہے، یعنی معرب بالاضافہ کے بعد معرب بالاضافہ آ رہا ہے، جب معرب بالاضافہ کے بعد معرب بالاضافہ آ جائے تو وہاں پر بھی مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر فاعلہ جو ہے یہ مضاف مل کر جو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، تو یہ فاعلہ جو مضاف مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور احد جو ہے یہ مضاف ہے، الاموری اس کو کیا بنائے، اس کا ما بعد اس کے بعد الثلاثۃ، یعنی دو معرفہ آ رہے ہیں، جب دو معرفہ آ جائیں تو وہاں پر جو ہے سامنے کو فعل تامنا مل رہا تو وہاں موصوف سے تھوڑی ترکیب ہوتی ہے، الامور جو ہے موصوف، الثلاثاتی جو ہے یہ صفت اول ہے، تو آگے المذکوراتی یعنی کیونکہ دو صفتیں آ رہی ہیں تو اس لیے کیونکہ ایک ہی موصوف اس کی ایک سے زیادہ صفتیں آ سکتی ہیں، تو الثلاثاتی یہ موصوف ہے، المذکوراتی جو ہے اس میں مفعول ہے، اور اس پر جو بابینا اللاتی ہے کیونکہ یہ حدث پر دلالت کر رہا ہے، تو المذکورات اس مفعول ہے، اس میں جو ہے یہ ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل فی جار نعمہ جو ہے یہ مرلفظ ہو کر مجھول جار مجرور میں ظرف لاغ بن جائے المذکوراتی کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو اب اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور جو ہے یہ ظرف لاغ سے مل کر مسئول کا صلہ مسئول اپنے صلہ سے مل کر صفت ثانی بن جائے گا۔ اب الامور موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر احد جو اس کا مضاف احد اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور ایضاً جو ہے یہ جہاں کہیں بھی یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جہاں کہیں بھی آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ مفعول مطلق بنتا ہے ہمیشہ آدھا فعل معذوف کا، تو آدھا یہ فعل اس میں
وزن اس کا فعل، یہ فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ معترضہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وحکم المخصوص بالضم کا حکم المخصوص بالمد فی جمیع الاحکام المذکورۃ۔ تو اس کے شروع میں جو واو، یہ واو عاطفہ ہے اور یہ استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد حکم المخصوصی، یعنی حکم المخصوصی جو ہے یہ معرب بالاضافہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آ رہا ہے تو کل حکم، یہ جار مجرور ہے۔ جب معرفہ کے بعد جب معرب بالاضافہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو مبتدا اور خبر و ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا حکم جو ہے یہ مضاف، المخصوصی جو ہے اس طرح کے المخصوص سے پہلے جو ہے یہ الاسم جو ہے یہ محذوف، یعنی المخصوص مفعول اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے۔ با جار ضمی جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ مخصوص کے متعلق ہو جائے، یعنی ظرف العقل کیونکہ متعلق لفظ موجود ہے، اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف العقل سے مل کر جو ہے یہ صفت بن جائے گا۔ اس سے پہلے الاسم جو ہے یہ محذوف ہے، کیونکہ جو الاسم جو محذوف کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ محذوف کو حذف کر اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ محذوف سے مل کر حکم کا بن جائے گا مضاف الیہ۔ اب حکم اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے، کیونکہ یہ معرب بالاضافہ، جب معرب بالاضافہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مبتدا اور خبر والی جو ہے یہ ترکیب ہوتی ہے۔ تو آگے کاف جار حکمی جو ہے یہ مضاف المخصوص، اس کی بھی اسی طرح ہی سیم ہو جائے گی ترکیب، تو بالمد المخصوص کا ظرف لاق بن جائے گا۔ اب یہ مل کا جار کا مجرور اور یہ جار مجرور مل کا یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں حزم اس کا فاعل، فی جار جمیعی جو ہے یہ مضاف ہے۔ الاحکام المذکوراتی میں الاحکامی جو ہے یہ موصوف ہے، کیونکہ المذکوراتی جو ہے یہ دونوں معرفت، اس لیے موصوف سے ترکیب ہوگی۔ تو المذکوری پر جو الف لام بابین اللہ تعالی المذکور اس میں مفعول ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے صلہ موصول صلہ مل کر پیچھے موصوف اس کی صفت، تو موصوف سے مل کر جو ہے جار کا یہ جمیع جو آ رہا ہے مضاف اس کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ثانی بن جائے گا ثابتن کا، کس کو جس کو متعلق کیا تھا کا حکمی کو جس کے متعلق اس کے یہ ہو جائے گا ظرف مستقر۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر اول و ظرف مستقر ثانی سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل بئس الرجل زید و بئس صاحب الرجل زید و بئس رجلا زید و بئس الرجلان زیدان و بئس الرجال زیدون و بئست المرأة ہند و بئست المرأتان ہندان و بئست النساء الہندات۔ تو اب یہ بئس یا مثل جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی جو ہے یہ مفرد کی طرف جملے کی طرف نہیں ہوتے، جہاں کہیں جو ہے یہ جملے کی طرف مضاف ہو تو وہاں پر جملے کو طویل میں لیا جاتا ہے، یعنی اس کو مراد لفظ کہہ کر یعنی مفرد کی طویل میں کر کے جو ہے یہ مضاف الیہ بنایا جاتا ہے۔ تو مثل جو ہے یہ مضاف ہے، بئس الرجل زید جو آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا معطوف الیہ، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، کیونکہ حرف عطف کے ماقبل کو معطوف الیہ کہتے ہیں، ما بعد کو معطوف کہتے ہیں، حرف عطف وہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں ہے، تو لہٰذا آگے بئس صاحب الرجل زید جو آ رہا ہے تو یہ بن جائے گا معطوف، کیونکہ حرف عطف کا ما بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، تو یہ معطوف اول ہے۔ وبئس الرجل وبئس رجلا زید یہ ثانی ہے، اسی طرح آگے وبئس الرجلان زیدان یہ بھی معطوف ہے، بئس الرجال زیدون یہ بھی معطوف، وبئست المرأة ہند یہ بھی معطوف، وبئست المرأتان الہندان یہ بھی معطوف، وبئست النساء الہندات یہ بھی معطوف ہے۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے مثل کا مضاف الیہ، مثل اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ خبر بن جائے گا، مثال مقدر کا وہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ بئس الرجل زید، تو بئس جو ہے یہ فعل ضم ہے، اور کیونکہ جو فعل ماضی ضم ہوتا ہے اس کا فاعل جو ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مخصوص ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، تو بئس جو فعل ضم ہے، الرجل جو ہے یہ اس کا بن جائے گا فاعل ہے، تو اب یہ فعل فاعل مل کر جو ہے یہ جملہ فعل انشائیہ ہو کر جو ہے یہ خبر مقدم ہے، زید یہ مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ اس طرح کے جملے کی جو ہے یہ چار ترکیبی جو ہوتی ہیں، چار ترکیبی احتمال اس طرح کے جملے کے اندر ہوتی ہیں، تو لیکن جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بئس الرجل جو ہے یعنی فعل ماضی ضم کو اس کے فاعل کے ساتھ ملا خبر مقدم اور آگے جو مخصوص آ رہا ہوتا ہے اس کو بنا دیا جائے مبتدا مؤخر، اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک یہ، اور دوسری جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بئس الرجل یہ پہلا جملہ ہے، یعنی فعل ماضی ضم فاعل ملا کر یہ الگ جملہ بنا، مخصوص کو الگ بنا دیا جائے خبر مبتدا محذوف کی،
تو وہ پھر الگ جملہ ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی دو ترکیبیں ہو جائیں گی کہ بئس الرجل زید، بئس الرجل جو ہے یہ فعل فاعل مل کر جو ہے یہ خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر۔ دوسری یہ ہے کہ بئس الرجل کا الگ جملہ فعل انشائیہ ہو جائے گا، اور زید جو ہے یہ خبر ہے ہوا معصوف کی، تو اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ باقی اسی طرح جتنے بھی آگے جملے آ رہے ہیں آخر تک کے جو ہے بئست النساء الہندات، تو اسی طرح سیم ہے، ان کی بھی اسی طرح جس طرح اس کی ترکیب کی گئی۔ باقی دو اور بھی ترکیبی احتمال ہیں کہ وہ جو ہے پیچھے جو سبق ہے اس کے اندر ان ترکیبی احتمال کو جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے والثالث سا، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ اس کے شروع میں واو، کیونکہ اس طرح کا پیچھے جملہ گزر گیا اس لیے اسے والثانی بئسا، تو اس لیے صرف ترکیب کر لیتے بغیر ترکیبی قواعد کو ساتھ ذکر کیے، کیونکہ جو ایک مرتبہ قاعدہ ذکر کر دیا جائے دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا جائے کہ صرف ترکیب ہی کی جائے گی۔ تو شروع میں جو واو، یہ واو عطفہ ثالث جو ہے یہ صفت ہے، اس سے پہلے موصوف ہے وہ الفعل، موصوف سے مل کر مبتدا، سا یہ لفظ و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ مرادف لبئس و موافق له فی جمیع وجوہ استعمال، کہ اس طرح کا پیچھے بھی جملہ گزر گیا اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں، اس طرح کے ملتا جلتا جملہ تھا تو اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ واو جو عاطفہ ہوا جو مبتدا مرادف جو ہے اس میں فاعل، اس میں حزم، اس کا فاعل لام جار بئسا جو مجرور جار مجرور مل کر یہ صرف لگ بن جائے گا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور صرف لگ سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف آ رہا ہے تو حرف عطف کا ماقبل معطوف علیہ تو ما بعد معطوف ہوتا ہے، تو موافق جو ہے اس میں فاعل، اس میں حزم، اس کا فاعل لاہو جو ہے یہ جار مجرور مل کر صرف لگ اول فی جار جمیعی جو ہے یہ مضاف ہے، وجوہی جو مضاف الیہ، مضاف الاستعمال یہ مضاف الیہ، کیونکہ آخر میں معرفہ اس سے جتنے بھی نکرا تو مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو اب وجوہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر جمیع کا مضاف الیہ، جمیع اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لفظ ثانی بن جائے گا، موافق کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو اب یہ اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف لفظ اول اور ثانی سے مل کر جو ہے یہ پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا پیچھے معطوف علیہ بنا تو اس کا معطوف بن جائے، معطوف اپنے معطوف سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے والرابع حبذا بفتح الفاء او ضمها، حبذا بھی پڑھ سکتے ہیں اور حبذا دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو شروع میں کیونکہ اس طرح کا پیچھے بھی دو جملے گزر گئے والثالث سا، اسی طرح جو ہے والثانی بئسا، تو اس لیے سے ترکیب کر لیتے اس کے شروع میں جو واو، یہ واو عطف، الرابع جو ہے یہ صفت ہے موصوف الفعل، تو یہ موصوف سے مل کر یہ مبتدا بن جائے حبذا، یہ حبذا اس کو کیا بنائیں گے اس کا ما بعد ایک بناتے، اس کے بعد بفتح یعنی معرفہ کبھی، کیونکہ جب اس کو مراد لفظ کا گویا کہ یہ معرفہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے درمیانے کلام میں تو حال والی ترکیب ہوتی ہے، تو حبذا جو ہے یہ مراد لفظ کو ذوالحال با جار فتحی جو آ رہا ہے یہ مضاف ہے، الفاء یہ مضاف الیہ، اب مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنے اس کا ما بعد ایک مت، اس کے بعد او حرف عطف ہے، لہٰذا جب او حرف جو حرف عطف اس کے ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف الیہ ہوتا ہے، تو لہٰذا مضاف پر مضاف الیہ سے یہ معطوف الیہ، او حرف عطف دمی مضاف حازمی مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف، کیونکہ حرف عطف کا ما بعد ہے تو معطوف ہوتا ہے، معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتاً کا ثابتاً کیونکہ متعلق لفظ موجود نہیں اس لیے ظرف مستقر بنے گا، ثابت اس میں فاعل اس میں وزن اس کا شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے پیچھے ذوالحال تھا اس کا ذوالحال مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے اصلہ حابوبہ بدم العین، اس کی بھی اسی طرح سیم ترکیب ہو جائے گی، اصل مضاف ہے، حازمی یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، حابوبہ جو ہے یہ بن جائے گا مراد لفظ ہو کر یہ ذوالحال با جار دمی جو مضاف الیہ عین جو مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتاً کا ثابت اس میں فاعل اس میں حازم اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مشبہ جملہ اس میں ہو کر ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر پیچھے مبتدا تھا اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فاسکینت الباء الاولی، تو اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا تفصیلی ہے کیونکہ پیچھے ایک اجمالی چیز ذکر ہوئی، تو اس کے بعد جو جملہ لایا جاتا ہے تو اس کے جو تفصیل کے جملہ ہے تو اس کے شروع میں جو فا ہوتی ہے فا تفصیلہ ہوتی ہے، اس کی نت یہ فعل مجہول، الباء جو ہے موصوف، الاولی جو ہے اس میں تفصیل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے اور اسے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے موصوف تھا اس کی صفت موصوف سے مل کر یہ نائب الفاعل بن جائے گا، کیونکہ اس طرح کا پیچھے بھی جملہ فعل مجہول والا گزر اس لیے سے ترکیب کی جا رہی ہے، تو یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ دو قیمت فی ثانیہ آتی، تو اس کی بھی سیم اسی طرح یہ ہے کہ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے،
کہ یہ فعل مجہول اس میں ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل فی جو ہے یہ جار، الثانیہ جو ہے یہ صفت ہے، اس کا معذوف جو معذوف ہے وہ الباء، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا تو اس کی جو صفت کو رکھ دیا جی موصوف سے جار کو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بان جو متعلق لفظ میں موجود ہے، فعل مجہول پر نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللغت الاولی، تو الا جار اللغت جو ہے یہ موصوف، الاولی جو ہے کیونکہ دونوں معرفہ ہیں تو اس لیے موصوف سے ترکیب ہو رہی ہے، تو الاولی اس میں تفضیل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں تفضیل اپنے فاعل شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے موصوف اس کی صفت موصوف سے من جار کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابت ان کا ثابت اس میں فاعل اس میں اس کا اس میں فاعل اپنے فاعل شبہ جملہ اسمی یہ خبر ہے حاذا معذوف کی، تو کیونکہ بعض اوقات جو ہوتا ہے یہ مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد او نقلت دم ماتوها الی الحاء، کیا ہوا عرف عطف ہے نوکیلت، یہ فعل مجہول ہے، دم ماتو ہے جو مضاف مضاف مل کر نوکیلت کا جو ہے یہ نائب الفاعل ہے، الحاء یہ جار مجرور مل کر جو ہے الا جار الحاء مجرور جار میں صرف لاغ بن جائے گا، اب فعل مجہول اپنے نائب الفاعل صرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو۔ اس کے بعد ادغمت الباء فی الباء، کس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ ہے، ادغمت جو ہے یہ فعل مجہول، الباء یہ نائب الفاعل فی الباء فی جار الباء جار مجرور ظرف لاغ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللغت الثانیہ، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح ترکیب اللغت الاولی کی کہ اعلیٰ اللغت جو ہے یہ موصوف ہے، الثانیہ جو یہ صفت ہے موصوف سے مل کر جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا، ثابت ان کا ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا جو ہے یہ فاعل شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ خبر ہے حاذا موصوف کی اور وہ مبتدا ہے اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو عبارت آئی ہے اللغت الاولی جو ہے اللغت الثانیہ، اس کے اندر اور بھی ترکیبی احتمال ہے کہ اللغت الاولی جو ہے اس کو بنا دیا جو ہے ظرف مستقر بنا دیا جائے بنا ان کا، تو یعنی اس سے پہلے مصدر بنا نکالیا جو پھر بنا ان جو ہے اس کو مفعول لو بنا دیا یہ ادغمت کا، یا اسی طرح جو ہے اللغت الثانیہ اس سے پہلے بھی بنا نے اس کو ظرف اس کو مفعول لو بنا دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کو حال بھی بنا دیا جا سکتا ہے، اللغت الاولی کو ادغمت کی ضمیر سے حال بنا دیا جا سکتا ہے، اور جو ہے اللغت الثانیہ کو جو ہے الباء جو ہے اس سے بھی اس کو حال بنا دیا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ہے یہ ظرف مستقر بنا دیا جائے کسی کے متعلق کر کے، پھر اس کو جو جس کے متعلق کریں گے اس کو صفت بنا دیا ہے، اس کا جو موصوف ہے وہ معذوف نکال لیا جائے، وہ ادغاماً نکال لیا جائے تو پھر یہ مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے وحب لا ينفصل عن ذا فی الاستعمال، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے استنافی بھی ہو سکتی ہے، حبہ جو ہے یہ مراد لفظ ہے، جب مراد لفظ کہا گیا ہے کہ یہ معرفہ بن گیا تو معرفہ کے بعد آگے آ رہے لا ينفصل، تو یعنی معرفہ کے بعد جملہ آ رہے، جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے کلام کے شروع میں ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ یہ بھی سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا حبہ جو ہے مراد لفظ ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا، لا ينفصل یہ فعل ہے، اس میں یہ ان فعل میں جن کا فاعل کبھی اندر کوئی اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، ان جار ذالک یہ مراد لفظ مجرور جار مجرور میں ظرف لاغ اول بان ينفصل کے حکم متعلق لفظ میں موجود ہے، فی جار الاستعمال جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ثانی بن جائے گا لا ينفصل کا، تو کیوں متعلق لفظ میں موجود، اب یہ مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر بن جائے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد والی حاذا یقال فی تقریر الافعال حبذا یا حبذا، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ لام جار حاذا یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ مقدم ظرف لاغ اول مقدم بن جائے، کیونکہ جو ظرف یا جار مجرور ہوتا ہے اس کے اندر وسعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے معمول اپنے عامل سے پہلے آ سکتا ہے، تو یقال جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور یہ ان میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر اور کبھی اس کا نائب الباہر ہے وہ ہے حبذا یا حبذا، تو فی جار تقریر مصدر فعلی مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ اسم جار کا جار مجرور مل کر یقال کا ظرف لاغ متعلق کے لفظوں میں موجود ہے، تو حبذا یا حبذا جو ہے یہ لفظ ہو کر نائب الفاعل فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغو جو ثانی مؤخر ہے اور ظرف لاغو مقدم ہے، ظرف لاغو اول مقدم ہے اس سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہو مرادف لنعمہ، اس لیے اس طرح کا پیچھے بھی جملہ گزر گیا ہے تو اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہوا جو ہے یہ مبتدا مرادف اس میں فاعل اس میں اس کا فاعل لام جار نعمہ جو مجرور جار مجرور مل کر یہ مرادف ظرف لاغ بن جائے کہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد وفاعلہ ذا، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو عطف فاعلہ جو ہے فاعل یہ مضاف عازمی یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنا اس کا ما بعد ہے اس کے بعد ذا، یعنی معرب بالاضافہ کے بعد معرفہ آ جائے، معرب بالاضافہ کا معرفہ آ جائے تو مبتدا و خبر ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا مضاف بالمبتدا ذا جو ہے یہ لفظ و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے والمخصوص بالمد مذکور بعدہ، تو اب اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ ہے المخصوص جو آ رہا ہے تو کیونکہ اس طرح کے پیچھے بھی گزر گیا تو اس لیے یہ المخصوص جو ہے اس میں مفعول ہے، اسم حزم اس کا نائب الفاعل ہے، بالمدی با جار المدی جار مجرور مل کے ظرف الحق بان کو متعلق لفظ میں موجود، اب اس میں مفعول ہے اپنے نائب الفاعل اور ظرف الحق سے مل کر جو ہے یہ جملہ یہ ظرف الحق سے شبہ جملہ اس میں ہوگا، یہ صفت ہے، اس سے پہلے معذوف جو معصوف وہ الاسم اصل بارے بنے گی والاسم المخصوص، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صفت ہو جو معصوف ہو تو اس کو حذف کر دیا تو اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا، یہ مخصوص سے مل کر اس کو کیا بنے اس کا ما بعد ہے اس کے بعد مذکور، یعنی معرفہ کے بعد نکرہ، جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا خبر ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا یہ مخصوص سے مل کر مبتدا مذکور جو ہے اس میں مفعول اسم حزم اس کا نائب الفاعل، بعدہ بعد جو ہے بعدہ جو ہے یہ مضاف حازمی مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بنے گا کیونکہ بعد یہ ظرف کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور جو ہے یہ مفعول فی سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ دوسرا فعل بئس ہے اور وہ فعل ضم ہے، اس کی اصل باعث ہے باب عالمہ سے، تو پس سے فا کو کسرہ دیا گیا عین کلمے کی اتباع کی وجہ سے، پھر عین کلمے کو تخفیفاً ساکن کر دیا گیا تو پس وہ بئس ہو گیا، اور اس کا فاعل بھی نعمہ میں ذکر کردہ تین اموروں میں سے ایک ہے، اور مخصوص بالضم کا حکم مخصوص بالمادہ کے حکم کی طرح ہیں ان تمام احکام میں کہ جن کو ذکر کیا گیا ہے، اس کی مثال بئس الرجل زید و بئس صاحب الرجل زید و بئس رجلا زید و بئس الرجلان زیدان و بئس الرجلون رجال الزیدون و بئست المرأة ہند و بئست المرأتان الہندان و بئست النساء الہندات کی مثل میں ہے، اور تیسرا فعل سا ہے وہ بئسا کے ہم معنی ہے اور اس کے موافق ہے تمام وجوہ استعمال میں، اور چوتھا فعل حبذا ہے فا کے فتح کے ساتھ اور اس کے دمہ کے ساتھ، اس کی اصل حبوبہ ہے عین کے دمہ کے ساتھ ہے، تو پس پہلی با کو ساکن کر دیا گیا اور دوسری با میں ادغام کر دیا گیا پہلی لغت کے مطابق، یا یہ ہے کہ اس کے دمہ کو ہا کی طرف نقل کر دیا گیا اور با کا با میں دوسری لغت کے مطابق ادغام کر دیا گیا، اور حبذا ذا سے استعمال میں جدا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے افعال کی تقریر میں حبذا کہا جاتا ہے، اور وہ ہم معنی ہے نعمہ کا اور اس کا فاعل ذا ہے اور مخصوص بالمدح اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں کہ پیچھے یہ تھا کہ یہ افعال مد و ضم جو ہے یہ چار، ان میں سے پہلا جو تھا وہ نعمہ ہے اور دوسرا جو فعل ہے وہ بئسا ہے، تو اب یہ بئسا جو ہے یہ فعل ضم ہے اور اس کی اصل جو ہے یہ باعثہ ہے اور یہ باب ہے جو ہے یہ عالمہ یا علمو سے ہے، تو اب یہ کیسے بئسا بنا، تو اس میں اس طرح بئسا بنا کہ یہاں پر جو فا کلمہ اس کا تھا اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے عین کلمے کی اتباع کی وجہ سے، کیونکہ عین کلمے میں جو ہے یہ کسرہ آ رہا تھا تو اس کی اتباع کی وجہ سے فا کلمے کو بھی کسرہ دے دیا گیا، پھر عین کلمہ جو تھا اس کو ساکن کر دیا گیا تخفیف کی وجہ سے، تو جب عین کلمے کو ساکن کیا تخفیف کی وجہ سے تو یہ بئسا ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر تین اور لغتیں بھی ہیں کہ یہ بأسا بھی ہے اور ایک لغت میں یہ بئسا بھی ہے اور ایک لغت میں یہ باعثا بھی ہے، اور اس کا فاعل بھی جو ہے یہ نعمہ کے جو فاعل ہے نعمہ جو ہے اس کے فاعل کی طرح ہی اس کا بھی فاعل آتا ہے کہ اس کا جو نعمہ فاعل تھا اس کا تین طرح سے فاعل آتا تھا کہ معرب اللام کی طرح مضاف ہے یا ضمیر مستتر ہے، تو اسی طرح اس کا بھی جو ہے یہ تین طریقوں سے فاعل آتا ہے کہ معرب اللام یا معرب اللام کی طرف جو ہے یہ مضاف ہے، یا یہ ہے کہ یہ ضمیر مستتر اور یہ ضمیر جو ہے یہ ممیز ہو آگے اس کے بعد جو ہے تمییز ذکر کی جائے نکرہ منصوبہ کے ساتھ، اور جو ہے یہ مخصوص بالضم کا حکم بھی جو ہے یہ مخصوص بالمد جو ہے اس کے حکم کی طرح ہے ان تمام احکام میں کہ جن کو ذکر کیا گیا، یعنی جو مخصوص ہے یہ جسا مخصوص بالمدہ تھا یہ فاعل کے مطابق ہوتا ہے افراد تثنیہ جمع میں، اسی طرح اس کے علاوہ میں تو اسی طرح یہ بھی افراد تثنیہ جمع اور اس کے علاوہ میں اس کے یعنی فاعل کے یہ مطابق ہوتا ہے،
اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جس طرح جو ہے یہ مخصوص بالمد مرفوع ہوتا ہے، خواہ اس بنا پر کہ نعم الرجل یہ خبر مقدم ہو اور یہ مبتدا مؤخر، یا اس بنا پر کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ممدوح معذوف، یا اس بنا پر یہ خبر مبتدا معذوف ہے، یا اس بنا کر یہ فاعل کا عطف بیان ہو۔ تو اب پہلی اور چوتھی صورت میں یہ ایک جو ہے یہ جو ہے کلام ایک جملہ ہوگا، اور دوسری اور تیسری میں جو ہے یہ دو جملے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے یہ مخصوص بالضم بھی ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ جیسا کہ جو ہے یہ مخصوص بالمدہ جو ہے یہ محذوف ہوتا ہے قرینہ کے وقت، تو اسی طرح جو ہے یہ مخصوص بالضم بھی یہ بھی قرینہ کے وقت یہ محذوف ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا میں جو مثل القوم جو ہے یہ فاعل اور الذین کذبوا یہ مخصوص بالضم ہے، دونوں میں مطابقت نہیں ہے، کیونکہ پہلا جو ہے یہ مفرد اور دوسرا جو ہے یہ جمع ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو مضاف و معذوف اصل بار یہ بنے گی بئس مثل القوم مثل الذین کذبوا، یا یہ ہے کہ الذین کذبوا جو ہے یہ القوم جو اس کی صفت ہے اور مخصوص بالضم معذوف وہ ہے مثلہم۔ اور پھر آگے جو ہے یہ بئس الرجل سعید سے لے کر آخر تک جو ہے یہ سب کی مثالیں جو ہے یہ ذکر کی جا رہی ہیں، آخر تک جو آگے آ رہے وبئست النساء الہندات، یہاں تک جو ہے یہ سب مثالوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو فعل ہے وہ ہے سا ہے، تو یہ اصل میں تھا ساویہ تھا، تو جس طرح خاویہ تھا تو پھر واؤ کو جو ہے یہ ماضی بدلا تو یہ سا ہو گیا۔ یہاں سے سا سے مراد وہ سا ہے کہ جو ضم کے انشاء ضم کے لیے ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ اخبار کے لیے بھی آتا ہے، تو اس لیے یہ انشاء ضم کے لیے جو آتا ہے وہ سا ہے، وہ نہیں ہے کہ جو اخبار کے لیے آتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بئسا کے ہم معنی ہے، کیونکہ یہ دونوں انشاء ضم کے لیے آتے ہیں، اگرچہ بئسا جو ہے یہ زیادہ مشہور و معروف ہے سا سے، اس لیے کہ بئسا جو ہے یہ انشاء ضم میں ہی استعمال ہوتا ہے، بخلاف سا کہ وہ انشاء اور اخبار دونوں میں جو ہے انشاء اور اخبار دونوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے اسی چیز کے پیش نظر جو ہے یہ تسہیل میں سا کو بئسا کی ملحقات سے شمار کیا گیا ہے، جیسے کہ حسن الرجل زید وقادوا الرجل زید وعلم الرجل زید کو جو ہے یہ بمعنی نعم الحسن زید و نعم القاضی زید و نعم العالم زید میں نعمہ کے ملحقات سے شمار کیا گیا، یعنی حسنا و قاضوا و عالمہ کو۔ اور مرادف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بئسا کے جو ہے یہ افادہ ضم میں مرادف ہے، یعنی جس طرح جو ہے یہ بئسا جو ہے یہ ضم کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ بھی ضم کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے اور یہ سا جو ہے یہ بئسا کے ہم معنی ہے، جس طرح وہ ضم کے لیے آتا ہے اسی طرح یہ بھی، اور جو ہے یہ جو ہے وجوہ استعمال تمام وجوہ استعمال میں جو ہے اس بئسا کے جو ہے یہ سا جو ہے یہ موافق ہے، یعنی جو کس طرح کو اس طرح وجوہ استعمال سے یہ مراد یہ ہے کہ فاعل کا معرب باللام ہونا یا معرب باللام کی طرح مضاف ہونا یا ضمیر مبہم جو نکرہ منصوب کے ساتھ ممیز ہو، اور مخصوص بالضم کا بر وقت قرینہ معذوف ہونا، تذکیر و تانیث افراد و تثنیہ جمع میں فاعل کے مطابق ہونا، اسی طرح جو ہے یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہے یہ سا تمام وجوہ استعمال میں مرادف ہے بئسا، تو مصنف اس کو بئسا کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا، بئسا سے جدا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ دونوں میں من واجن فرق کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہو۔ وہ فرق یہ ہے کہ بئسا صرف ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سا جو ہے یہ ضم کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی انشاء وہ جو انشاء ضم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بخلاف سا جو ہے یہ انشاء ضم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اخبار بالضم بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو فعل ہے وہ ہے حبذا ہے، تو حبذا کو یہ حبذا بھی اور یعنی حبذا بھی پڑھ سکتے ہو، اور حبذا بھی یعنی فا کے فتح کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اور اس کے دمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ انشاء مد جو انشاء مد کے لیے ہے، اور جب اس پر داخل ہو لا تو اس وقت جو ہے یہ بئسا کی طرح ہو جائے گا، یعنی جو ہے یہ انشاء ضم کا اس وقت یہ فائدہ دے گا۔ اور یہ جو حبہ ہے اس کے اندر دو لغتیں ہیں، تو پہلی جو لغت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے یہ حابوبہ ہے اور یہ کارما کے وزن پر ہے، تو ادغام کا اعتبار کیا جائے جو اس طرح کے عین کا جو دمہ ہے اس کو نقل کرنے کے بعد فا کی طرف ہے، تو بس یہ فا کے دمہ کے ساتھ یہ حبہ ہو جائے گا۔ اگر جو ہے اس کو ساکت کرنے کے بعد اعتبار کیا جائے تو یہ حبہ ہو جائے گا فا کے فتح کے ساتھ ہی۔ اور ابن حاجب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فتح اور دمہ
دمہ دونوں جائز ہیں، لیکن کب؟ اس وقت کے جب معنی انشاء کی طرف نقل کرنے سے پہلے، لیکن جب معنی انشاء کی طرف نقل کر دیا جائے تو اس وقت دمہ جائز نہیں، صرف فتح ہی پڑھا جائے گا۔ یعنی اس کی جو اصل ہے وہ حبوبہ ہے، عین کلمے کے دمہ کے ساتھ ہے، پہلی با کو پھر یہ ساکن کر دیا گیا اور اس کو دوسری با کے اندر ادغام کر دیا گیا پہلی کے مطابق، یا یہ ہے کہ اس کے دمہ کو جو ہے یہ ہا کی طرف نقل کر دیا، با کا با میں دوسری لغت کے مطابق جو ہے یہ ادغام کر دیا گیا۔ اور حبہ جو ہے یہ زا سے استعمال میں جو ہے یہ جدا نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ یہ زا جو ہے یہ بمنزلہ جز کے ہو گیا، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ تثنیہ اور جمع اور مؤنث جو ہے نہیں آتا، اگرچہ اس کا جو مقصود یہ تثنیہ جمع اور مؤنث آتا ہے، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حبہ زانی زیدانی اور حبتا ہندن، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو حبہ زا جو ہے یہ بمنزلہ جو ہے امثال کے ہے، تو لہٰذا امثال جو ہوتی ہیں یہ بدلتی نہیں ہے، اور اس میں زا جو ہے یہ نعم رجلن کے اندر جو ضمیر ہے اس کی مثال ہے یہ۔ اور استعمال سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل عرب کے نزدیک معلوف ہے، اور وہ استعمال برائے انشاء مدح ہے، اور جب انشاء مدح میں استعمال نہ ہو بلکہ اخبار میں استعمال کیا جائے تو جو اہل عرب کے نزدیک معلوف نہیں ہے تو اس وقت زا سے یہ جدا ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے یہ حبہ زا کہا جاتا ہے افعال کو شمار کرنے کے وقت میں۔ اور یہ جو ہے یہ نعمہ کے جو ہے یہ ہم معنی، جس طرح نعمہ جو ہے یہ انشاء مدح کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ بھی انشاء مدح کے لیے ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ زا ہے، اور مخصوص بالمدح جو ہے وہ اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اس کے پہلے جو ہے اس کو ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔